حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل قصہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک عظیم نبی، اللہ کے خاص بندے، صبر کی علامت اور استقامت کی پہچان حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سننے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہمیں صبر، شکر اور دعا اور اللہ کی رحمت کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ آپ کے پاس کھیتیاں، باغات، مویشی، بے پناہ مال و دولت اور بڑی تعداد میں نیک اولاد تھی۔ آپ نہایت عبادت گزار، شکر گزار اور رحم دل انسان تھے۔ مسکینوں کی مدد کرتے، یتیموں کا سہارا بنتے، مہمان نوازی کرتے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ ایمان صرف خوشحالی میں نہیں بلکہ مصیبت کے وقت بھی قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ سب سے پہلے آپ کا مال و دولت ختم ہوا، باغات جل گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، مویشی مر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب نعمتیں جو آپ کے پاس تھیں ختم ہو گئیں، لیکن آپ کی زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، وہی واپس لے گیا، اور آپ نے شکر ادا کیا۔ پھر دوسری آزمائش آئی۔ آپ کی اولاد جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک کے بعد ایک وفات پا گئی۔ بیٹے اور بیٹیاں سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ کوئی اور ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن اللہ کی آزمائش یہیں ختم نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر شدید بیماری آ گئی۔ روایتوں میں ہے کہ یہ بیماری تقریباً 18 سال تک رہی۔ جسم پر پھوڑے اور زخم ہو گئے، گوشت جھڑ گیا، صرف زبان اور دل سلامت رہے تاکہ ذکر الہی جاری رہے۔ لوگ آپ کو چھوڑ گئے، عزیز و اقارب نے کنارہ کر لیا، سوائے آپ کی نیک بیوی کے۔ وہ دن رات آپ کی خدمت کرتی رہیں، تیمارداری کرتی رہیں، مزدوری کر کے کھانے کا سامان لاتی رہیں اور آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ قرآن میں ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سورہ ص آیت نمبر 44۔ یعنی جب ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اتنی بڑی مصیبت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی زبان سے شکایت نہ کی۔ جب تکلیف اپنی انتہا کو پہنچی تو انہوں نے نہایت عاجزی اور محبت سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ یعنی بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ وحی آئی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، سورہ ص آیت نمبر 42۔ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ٹھنڈا پانی نکلے گا جو نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا تو زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا۔
آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، گویا وہی جوانی اور صحت واپس لوٹ آئی جو کبھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف صحت ہی واپس نہیں فرمائی بلکہ مال و دولت اور اولاد بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دی۔ قرآن میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا سورہ ص آیت نمبر 43۔ یعنی ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت سے۔ اس سارے عرصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بے مثال وفاداری اور صبر دکھایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غربت کی شدت سے انہیں مزدوری کرنی پڑی۔ بعض روایات میں ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کمزوری کے لمحے میں یہ نذر مانی تھی کہ اللہ نے شفا دی تو بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ اس نے ایک وقت سخت بات کہی تھی، لیکن جب شفا ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نذر کو آسان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ سورہ ص آیت نمبر 44۔ یعنی اپنے ہاتھ میں گھاس کا ایک گٹھا لے کر اس سے مار دو تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی پر سختی بھی نہ ہو۔ یوں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی عزت، صحت، مال اور اولاد دوبارہ عطا کی اور قیامت تک کے لیے انہیں صبر کی مثال بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا کی دولت وقتی ہے، اصل دولت ایمان ہے۔ مصیبت میں شکوہ کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیک بیوی کا ساتھ مصیبت میں کتنا بڑا سہارا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، مصیبت میں ثابت قدم رکھے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب کے پر کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔